مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جان شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے ہیں شعلوں سے محبت کرتے ہیں ہم شمع یقی کے پروانے ہیں شعلوں سے محبت کرتے ہیں اے زیست ہمارے راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں برادران ملت آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت اور گھنونی ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ بہت سماعت فرمائیں گے وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خونی جگر سے سینچا تھا وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بہانہ آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجودے کھیلتے ہوئے منجدھار تک جا پہنچے تھے بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی گھنونی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز عدلی سے جاری ہے ظالم مجابر طاقتور اور کمزور مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہیں پرامن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے باغی آدم میں کئی آندھیں آئی ہے وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہم مظلوموں بے قصوروں کو ان فرقہ مرستوں نے ظلم ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے برادران ملت یہ تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون چین چھین لیا کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہما وقت مسلمان کو مٹانے کے لیے مٹانے کیسی رچنا رچی ہے غور تو کرے کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کا نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس میں خاتم میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے آج ہندوستان کے مدارس مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس مکاتب کو نہیں بنا سکتے لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی آخری سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس مکاتب پر کسی بھی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا عزیزان کرامی اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے اگر وطن ہمارا
سراہتن منظر مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تو تاریخ یاد ہی ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل جہاد کلمہ حق انت سلطان کے جذبے میں برسر کے طور سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تحریہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہی دم دیں گے، جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل میں مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھڑیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے، شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے کیا چیز ہے ہم تو توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، وہ خود بھی برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر اپنے خون کا آخری قطرہ آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین قافلہ ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی چھائی راہ بنانے کی غرض میں سرگرم نہ ہوتا، کوئی احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ آپ حضرات مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حکومت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر یہ فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو انگریزوں کی طرح ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی گر سرخ کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے غیوروں و جوانوں، اپنی غفلت کی چادر کو چاک کر کے عقل و ہوش کی ذرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیریں خود بنائی جاتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں لیکن سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہے۔ جو لوگ ایمان پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، عشق رسول کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔